تیرا گناہ یہ ہے کہ تو یوسف کی طرح ہے حسین، تیرا گناہ یہ ہے کہ تو ہے یوسف کی طرح حسین، دنیا نے کیا ہے تیرے ساتھ سلوک برادران یوسف والا اے فلسطین۔ ناظرین، میں ہوں ایس جنگیر گلیاتی اور آپ دیکھ رہے ہیں واک اینڈ ٹاک ود گلیاتی۔ ناظرین، فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ مسلمان ہی کیوں وارث فلسطین کے؟ فلسطین سے مسلمانوں کا رشتہ کیا؟ ناظرین، فلسطین وہ دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء کا مسکن رہا، فلسطین ہی وہ دھرتی ہے جو سینکڑوں انبیاء کے بچپن کا گوارا رہا، فلسطین ہی وہ دھرتی ہے جہاں پر اللہ نے بہت سارے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز کیا، فلسطین ہی وہ دھرتی ہے جہاں انبیاء کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما ہوئے، فلسطین ہی وہ دھرتی ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یکشا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبر اس سرزمین پر پیدا ہوئے۔ ناظرین، فلسطین اور بیت المقدس کی اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جب انہوں نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ یہ وہی فلسطین ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ ناظرین، یہ وہی فلسطین ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دارالحکومت تھا، وہاں سے بیٹھ کر آپ نے ساری دنیا پر حکومت کی۔ فلسطین ہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب ہے۔ ناظرین، فلسطین ہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، یہ مقدس سرزمین ہے۔ ناظرین، فلسطین ہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی فلسطین میں مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج سے پہلے لایا گیا۔ ناظرین، فلسطین ہی وہ دھرتی ہے جس کا تعلق واقعہ طالوت اور جالوت سے ہے۔ فلسطین ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں سے گفتگو والا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ فلسطین میں وادی نمل میں پیش آیا تھا۔ فلسطین ہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں فتح کرنے کے بعد جہاں تشریف لائے اور حضور کے سفر معراج کی منزل کو تلاش کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں ایک مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت بلال نے وہاں اذان دی، آپ نے وہاں نماز پڑھائی۔ ناظرین، فلسطینی وہ دھرتی ہے جہاں پر 5000 کے لگ بھگ صحابہ کو شہید کیا گیا۔ یہ وہی فلسطین ہے جہاں اسلام کی دوسری مسجد، مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ یہ وہی فلسطین ہے جس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، اس لیے اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ لیکن آج اس مقدس سرزمین پر ایک ناجائز ریاست کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ظلم و ستم و بربریت کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں، لیکن دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرما۔ اللہ ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اللہ اپنی غیبی مدد سے فلسطین کو فتح یاب کر۔ اسی کے ساتھ بندہ ناچیز جنگیر گلیاتی کو دیجیے اجازت۔ سانسوں نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، خاص کر کے اپنے والدین کا رکھیے گا خاص خیال، کیونکہ ان کی دعاؤں سے آپ اس جہاں میں نہیں اگلے جہاں میں بھی ہونے والے ہیں کامیاب۔ سونی دھرتی، پاکستان زندہ باد۔